اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ معصومین کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے فقرے معتبر ہیں. الحمدللہ ہم لوگ معصوم ہی سے کلام کو لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی گارنٹی ہے اور لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے، اور ان کی سیرت سے بھی لیتے ہیں. کل سے غم کی تاریخیں شروع ہو جائیں گی. مولا علی کی شہادت کی تاریخ آ جائے گی، آج 18 ہے، شام کو 19 ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے جو پہلے دن وہ حدیث سنائی تھی، ایک زمانہ فتنے کا آئے گا، تو ہو سکتا آ چکا ہو سکتا آنے والا ہو سکتا آگے چلا گیا ہو پھر آ جائے. خود مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، جب فتنہ پھیل جائے، خرابیاں بڑھ جائیں، تو اونٹنی کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ. چھوٹا بچہ، اونٹ کے بہت سارے نام ہیں ابھی زبان میں، تو ایک بچے کا ایک نام یہ بھی ابن لبون. اتنا چھوٹا بچہ اونٹ کا، جس کے تھن بھی نہیں ہے کہ دوڑ سکے کوئی، جس کی پیٹھ بھی اتنی مضبوط نہیں کہ اس پر سواری کر سکے کوئی. تو فتنے میں ایسے بن جاؤ، یعنی نہ تم سے کوئی فائدہ اٹھا سکے اور نہ تمہارے اوپر کوئی سوار ہو سکے. مولا علی نے فرما تو دیا، مگر انہی کے اوپر پہلا مسئلہ آ گیا. بعد پیغمبر خود حضرت مولا کائنات پہ یہ مسئلہ آ گیا. اتنا فتنہ اٹھا، لیکن کوئی علی سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، ان کی ذات سے، کہ ان کو فائدہ کا مطلب استعمال کر لے، بیجا استعمال کر لے، مس یوز کر لے، کوئی نہیں کر سکا. ایسا نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، کوشش تو بہت ہوئی. لیکن ایک ایسا بہادر جس کا حق چھین گیا، تو محبت کرنے والے بھی آئیں گے اور چڑھانے والے بھی آئیں گے. اور آج تک ہم ان کے چاہنے والے تانا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ارے صاحب تلوار کیوں نہ اٹھا لی، مولا علی نے اتنے بڑے بہادر تھے. تو کہا کہ بہادر تھے، یہ ہم بس منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں، حالات کا جائزہ نہیں لیتے. میرے خیال سے، ہم لوگوں کے خیال سے، ہم جیسے لوگوں کے خیال سے، ناقص خیال سے، ہم لوگوں کے ناقص خیال سے ان کو تلوار اٹھا کے خوب جھگڑا کرنا چاہیے تھا، مار پیٹ بالکل خیبر خندق بنا دیتے اس کو. یہ مشورہ ہمارا ہے کس کو؟ مولا کو. ہونا کیا چاہیے؟ امام سے ہم سیکھیں گے کہ امام کو سکھائیں گے، کیا کریں گے؟ ہے کسی میں اتنی طاقت دنیا میں کہ معصوم کو جو سکھائے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے؟ معصوم دنیا میں آیا ہے سکھانے کے لیے لوگوں کو، نہ کہ لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ فقرہ کہ ایسا کر لینا چاہیے تھا، امام حسین نے صلح کیوں کر لی، امام حسین نے جنگ کیوں کر لی، فلاں نے ایسا کیوں کر لیا. صلح کریں تو چین نہیں، جنگ کریں تو چین نہیں. تلوار میان میں رہے تب بھی چین نہیں، تلوار نکل آئے جب بھی چین نہیں. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں اس کی طرح ہو جاؤ جیسے اونٹنی کا وہ بچہ ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، سواری کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اس پہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا. اور اس کو کوئی دو بھی نہیں سکتا، اس کے تھن ہی نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ تم سے نہ اٹھائے
نہ تم پر لگ جائے، اپنا سوار ہو جائے، اپنی باتیں تمہارے پر لاد دے، کسی طرح تم کو استعمال نہ کر سکے۔ بڑے اچھے ایک شاعر تھے، ابھی 1-2 سال پہلے جناب معصومہ کی شہادت کی تاریخ میں ان کا کلام سننے میں آیا تھا، بڑا اچھا شعر کہا تھا انہوں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اگر میں سنا دوں آپ کو تو۔ مولا علی کے بعد جو حالات ہوئے، شیعہ شاعر نہیں تھے وہ، مگر حالات کا جائزہ لے کے شعر کہا انہوں نے۔ ہم تھے اس محفل میں شریک، اس مجمع میں ہم شریک تھے کہ بچوں کی جان بچائیں کہ دین خدا کی جان، بچوں کی جان بچائیں، بچوں کی جان بچائیں کہ دین خدا کی جان ایک مرحلہ ہے بنت پیغمبر کے سامنے۔ کس کی جان بچائیں؟ بچوں کو دیکھتی ہیں تو دین خدا پامال ہو جائے۔ ہے تو اردو زبان میں یہ، لیکن حالات کا جائزہ لے کے اس نے کہا کہ صاحب یہ حالات آ چکے تھے، ایسا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، ایسے حالات ہو چکے تھے۔ میں آپ کے حدیث سنا دوں پھر اس کی تشریح کروں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان یکون فیہ ذئابا، ایک لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بھیڑیا بن جائیں گے۔ بھیڑیا سب سمجھتے ہیں، بھموڑ کے کھا لیتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بھیڑیا بن جائیں گے۔ فمن لم یکن ذئبا اکلتہ الذئب، اکلتہ الذئاب، جو بھیڑیا نہیں بنے گا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ نہیں معلوم آپ کیا سمجھے اس حدیث سے، اس کا سمجھنا بھی ذرا سخت ہے۔ لوگ بھیڑیا ہو جائیں گے، تم بھی بھیڑیا بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نکلا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر فمن لم یکن ذئبا، جو بھیڑیا نہیں ہوگا، اکلتہ الذئاب، اس کو سب بھیڑیے مل کے کھا جائیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ تو فتنہ کا زمانہ تو ہوا، وہ لوگوں کی اکثریت اگر بھیڑیا بن جائے تو آپ اگر بھیڑیا نہیں بنیں گے تو آپ کو کھا جائیں گے لوگ۔ اس میں کیا درس دے رہے ہیں کہ تم بھی بھیڑیا بن جاؤ، تم بھی ظلم کرنے لگو، تم بھی ستمگار بن جاؤ، تم بھی خون خرابہ کرنے لگو۔ یہ ہے اس میں، یا کچھ اور گہرائی ہے اس فرمان میں؟ اگر لوگ بھیڑیا بن گئے، ہم بھی بھیڑیا بن جائیں، یعنی لوگ ظالم بن گئے تو ہم بھی ظالم بن جائیں۔ اسلام نے کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ظلم کی کبھی حمایت نہیں کی ہے۔ ظلم کی کاٹ کی حمایت تو کی ہے۔ کاٹ کا راستہ ہمیشہ تلوار نہیں ہوتا، کاٹ کا راستہ حکمت بھی ہے، کاٹ کا راستہ ہوشیاری بھی ہے۔ ہمیشہ کاٹ کا راستہ کاٹ نہیں ہوتا، اس کاٹ کی کاٹ کرنے کا دوسرا راستہ بھی ہوتا ہے۔ وہ حکمت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب نکالا جائے کہ لوگ بھیڑیا بن جائیں، تم بھی بھیڑیا بن جاؤ، لوگ ظالم بن جائیں، تم بھی ظالم ہو جاؤ، نہیں ظالم ہوگا تو ظالم تم کو کھا جائیں گے۔ اسلام کی بنیاد کو آپ دیکھیں گے، اسلام نے کبھی بھی بھیڑیا بننے کے لیے یا ظالم بننے کے لیے نہیں کہا ہے، یعنی ظلم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا ہے؟ جو بھیڑیا نہیں بنے گا اس کو بھیڑیے مل کے کھا جائیں گے۔ تو سطحی ذہن رکھنے والا، معمولی ذہن رکھنے والا سوچے گا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تم بھی وجی ہو جاؤ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس میں ہم کو حدیثیں دیکھنا پڑیں گی، معصومین کی سیرتیں دیکھنا پڑیں گی۔ بنی امیہ، بنی عباس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ کتنے ظلم ستم ڈھائے انہوں نے، اور یہ سب اماموں کے زمانے میں تھے۔ اسی میں امام حسن نے صلح کیا، امام حسین کی جنگ جو ہوئی اسی میں ہوئی، مگر تقریباً 8 دنوں تک ٹالا انہوں نے، اتنے بڑے لشکر کو باتوں سے روکا۔ لشکر پر لشکر کربلا کے میدان میں آتے رہے مگر تلوار نہیں چلی۔ ان کے پاس بھی بہادر تھے، ان کے پاس بھی بہادر تھے۔ جب 72 آدمی مل کے دن بھر مقابلہ کر سکتے تھے اور کیا انہوں نے، تو شروع میں اگر یہ بات ہو جاتی
تو تھوڑا سا لشکر تھا، سب ختم ہو جاتے. خالی ہر کا پانی روک دیتے امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر. 1000 کا لشکر مثلاً تھا اس کا، ہزاروں مر جاتے، پانی نہ پلاتے اس کو. کوئی تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تھی. کہتے ان کو پانی مت پلاؤ، مرنے دو. تھوڑے دیر سے پڑا کے گرمی مر جاتے. یہ مر جاتے تو دوسرا لشکر آتا. تو 1000 آدمی کو مرا ہوا دیکھ کے اس کی تو ایسی جان نکل جاتی. تو انہوں نے ظلم ڈھایا ہے تو کیا یہ بھی ظلم ڈھائیں؟ 10 دنوں تک تقریباً، یا 8 دن رکھ لیجیے، 7-8 دن تک امام نے صبر کی طاقت سے ہزاروں کے لشکر کو روکا. درود پڑھتے محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی بھیڑیے بن جاؤ اور تم بھی ظالم بن جاؤ. ایسے زمانے میں انسان باہوش رہے، ہوش مند رہے، دیکھے کہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں. ان سازشوں کی کاٹ امن و امان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، اس کا نمونہ ہمارے ائمہ اطہار ہیں. ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے ارشادات گرامی کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں. ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا مہینہ آئی ہے، اس کو پڑھیں. قرآن کہتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرے گا، راستہ سے بتایا ہے، تقوی بہت بڑا پاور ہے، بہت بڑا پاور ہے. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے جو ڈرے گا، اس کے احکامات سے خوف کرے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. ایگزٹ ڈور، فتنوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بن جائے گا خود بخود. کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تو جب ہم کو یہ حکم ہے من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا نکلنے کا. تو اگر ہم جیسے لوگوں کو جو کبھی تھوڑے سے متقی بن جائیں اللہ راستہ دے دیتا ہے، تو کیا امام المتقین کو راستہ نہ دے گا وہ اس فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ راستہ بتایا اسے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. وہاں سے روزی دے گا اس کو. اسی کا تو ساری پریشانی ہوتی ہے. کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو، پیسہ بند کر دو، تنخواہ بند کر دو، کام نہ دو تو آدمی پریشان ہو جائے گا. یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اس کا حل قرآن نے کیا بتایا؟ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا وہ، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا، اس پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو بھیڑیا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑیے کی چال کو سمجھنا پڑے گا، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا بھیڑیا بن جائے اور جو بھیڑیا نہ بنے گا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے، تو ضروری نہیں کہ وہ بھی ظلم و ستم کرنے لگے، وہ سا راستہ اختیار کرے جو ائمہ معصومین نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے تانے ملے مولا علی کو، اور آج تک ہم کو کتنے مل رہے ہیں؟ ارے صاحب اتنے بڑے بہادر تھے، ان کا حق چھین لیا لوگوں نے. تو دو راستے، ایک تو اپنا حق بتانا کہ میرا حق ہے یہ، اور ایک یہ ہے کہ تلوار نکال کے جا کے لڑ بھڑ لینا، لڑائی بھڑائی. یہ راستہ جس کو کہتے ہیں حق، کیا مولا علی نے بتایا نہیں کہ میرا حق کیا ہے؟ جگہ جگہ بتایا، لوگوں کے پاس جا کے بتایا. جناب معصوموں نے بتایا، جناب مولا کائنات نے بتایا، حسن حسین کو لے کے کہیں بتایا، مسجد میں جا کے بتایا، لوگوں کے گھر پہ جا کے بتایا. ایک ایک آدمی کا شانہ جھجھوں کے مولا نے فرمایا کہ تم غدیر کے دن نہیں تھے، پیغمبر نے میرے بارے میں کیا کہا؟ حق جتانا نہیں ہے. یہ نہ کہنے سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب ان کا حق تھا تو بتایا کیوں نہیں، جتایا کیوں نہیں؟ بتایا کہ میرا حق تھا، میرا حق ہے. ایک ایک آدمی کو جا کے بتایا نا کہ تم نہیں تھے غدیر کے دن، تم نہیں تھے غدیر کے دن، تم غدیر میں نہیں تھے.
کیا پیغمبر نے میرے بارے میں نہیں کہا تھا؟ کچھ لوگوں کا میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ تھے. مجھے یاد ہی نہیں، ایسا حافظہ اس کا خراب ہوا کہ چوپٹ ہو گیا وہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ مولا نے بتایا کہ میرا حق کیا ہے. دوسرا یہ ہوتا کہ صاحب اتنے بڑے بہادر تھے، یعنی مسئلہ یہ تھا کہ مولا علی اکیلے نکل جائیں لڑنے کے لیے، وہ سب کو مار کاٹ کے ٹھیک کر دیں. یہ کہنے والوں کا مسئلہ ہے. ان کی پریشانی یہ ہے کہ کیوں نہیں نکلے تلوار لے کے. اگر فاتح بدر و خیبر و خندق تھے تو تھے کا تھے ہی، کون سی تاریخ انکار کرتی ہے. مگر ادھر پیغمبر کی وصیت بھی تھی کہ علی صبر کرنا، وہ نہیں کوئی پڑھتا. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کھلی آیت ہے قرآن مجید کی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. علی نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ صبر بھی کیا اور حکمت سے بھی کام لیا. ایسا نہیں کہ چڑھانے والے لوگ نہیں آ رہے تھے. معصوم کو کوئی سکھائے گا؟ معصوم کو کوئی بتائے گا؟ مگر جن کے پر نکل گئے تھے وہ پہنچے. یا علی تم اٹھو، آپ اپنا حق لینے کے لیے اٹھیے. اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے اٹھیں گے تو میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سوار سے بھر دوں گا. کیسے لوگ نہیں آئے سامنے مولا کائنات کے. اب اتنا بڑا سپورٹ جس کو مل رہا ہو وہ نہ اٹھے تو کمزور نگاہ والے لوگ اعتراض کرتے ہیں. کہ صاحب ایک آدمی جب کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیے اپنا حق لینے کے لیے، آپ کا حق چھن گیا تو حق ان کا حق امامت تھا، وہ تو نہیں کوئی چھین سکتا. وہ تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی لے گا تو لے گا، ورنہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. حق تو نہیں چھین سکتا یہ والا کوئی. امامت کس کو کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے آ کے کہا نا کہ آپ اٹھیے، میں مدینے کی گلیوں کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا. ایسے میں کوئی کمزور فکر والا آدمی ہوتا تو کہتا میرے سپورٹر بہت ہیں. اچھا کتنے سوار پیادے لاتا وہ نہیں پتہ. کتنا بڑا مدینہ تھا اس وقت، اب تو بہت بڑا ہے. پورا لشکر سے بھر دیتا وہ آدمی. اس نے کہا آپ اٹھیے، میں دے دوں گا آپ کو آدمی، اپنا حق لیجئے. تو ہم لوگوں کو دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تو اٹھ جانا چاہیے تھا. جب علی اکیلے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو ایک آدمی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو علی کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ علی کا کہ سپورٹ کرنے والا یہ مدینہ کا یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں بھر دوں گا، یہ بڑا سپورٹر ہے مولا علی کا کہ وہ بڑا سپورٹر ہے مولا علی؟ کون بڑا سپورٹر ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیے اپنا حق لینے کے لیے اور میں مدینے کے گلیوں کو بھر دوں گا پیادوں سے سواروں سے، لشکر آپ کو دوں گا، میں لے کے آتا ہوں آدمی، یہ بڑا سپورٹر ہے کہ اللہ بڑا سپورٹر ہے؟ مولا علی اس کی بات مانے کہ اللہ کی بات مانے اور پیغمبر کی بات مانے؟ وہ صاف کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور پیغمبر کہتے ہیں میرے بعد علی صبر کرنا. یہ دو بڑے سپورٹر ملے کہ نہیں ملے؟ یہ دونوں سپورٹر جو ہیں ابو سفیان سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا علی کس کی بات مانے؟ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے کہ صاحب اٹھیے، آندولن کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، میں آپ کو سوار دوں گا اور پیادے دوں گا، اٹھیے، اور آپ کے پاس تو تلوار ذوالفقار موجود ہی ہو، میں تلواریں لا کے دے دوں گا وغیرہ وغیرہ. آپ ماریے ان کو، اپنا حق لیجیے. اولاً تو جو حق امامت ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے 1000 کا لشکر آ جائے کہ چاہے کروڑوں کو آ جائے، اس لیے کہ کوئی دیتا بھی نہیں ہے اور کوئی چھین بھی نہیں سکتا. مسئلہ حکومت کا تھا. کچھ لوگوں نے سازش کر کے حکومت علی سے لے لی، خود بن بیٹھے. تو کیا چیز گئی؟ امامت گئی کہ حکومت گئی؟ امامت تو نہیں گئی نا، امامت تو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق امام ہی کو ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان گرامی، جو ساتھ دینے والا اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے.
یہ کون ہے؟ یہاں ساتھ دینے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے جو کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر فرما رہے تھے علی میرے بعد صبر کرنا۔ یہ دو سپورٹر تو بہت بڑے ہیں۔ اب سامنے آ گیا وہ شخص جس نے ہمیشہ اسلام سے جھگڑا کیا، مسلمانوں سے جھگڑا کیا، لڑائی کی۔ مدد کس کی لی جائے، اس کو سمجھنا حکمت امامت ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کس کی مدد لی جائے، مدد کس سے لی جائے؟ اردو میں تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، سنتے ہیں نا، اردو محاورہ بھی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب مدد کس سے لی جائے؟ اللہ رسول سے مدد لے مولا علی کہ ان سے مدد لے؟ اس کو جواب بھی دینا ضروری ہے۔ مولا علی جو جواب دیا ہے اسی سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب کہنے والے نے یہ کہا کہ علی اٹھیے اپنے حق کے لیے، میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا، تو مولا علی کا ایک چھوٹا جملہ ہے، مگر اس باطل پر ذوالفقار سے زیادہ اثر انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اسلام کا ہمدرد کب تھا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کس سے مدد لیں؟ کس سے مدد لیں بھائی؟ امام نے فرمایا کہ تو اسلام کا ہمدرد کب سے بن گیا، کب سے تھا؟ اچھا اگر مولا علی مدد لے لیتے تو کچھ لوگ گھس تو جاتے ہیں، پھر بعد میں نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ وہ بعد میں اپنا احسان جتائیں گے کہ ہم نے پیادے دیے، سوار دیے، ڈھالیں دی، تلواریں دی، گھوڑے دیے، آپ کی مدد کی۔ اب آپ جب آ گئے ہیں سطح میں، حکومت آپ کے ہاتھ میں، تو میرا حصہ کیا ہے؟ تو جس کو مولا علی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا ہمدرد کبھی نہیں رہا، اس کی ہمدردی کو قبول کر کے پھر اس کو اسلام میں داخل کرنا تھا۔ امام علی ایسے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے نہیں آئے تھے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے آئے تھے۔ مولا علی کا یہ جملہ ہے، خالی ایک تنہا جملہ ہے کہ تو اسلام کا ہمدرد کب تھا اور کب ہے، اس نے اس کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی بات کو کہا تھا اس شاعر نے جناب معصومہ کے لیے، جو میں نے ابھی پہلے سنایا آپ کو، کہ بچوں کی جان بچائے کہ دین خدا کی جان۔ ایک مرحلہ ہے بنت پیغمبر کے سامنے، تو دین خدا کو بچانا ہے نا۔ دین خدا کو بچانے کے لیے کچھ قربانیاں دی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں کہ علی 25 برس تک ہاتھ کا ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، حکومت میں کوئی نہیں آیا تو کوئی ایک تاریخ بھی نہیں بتا سکتے کہ علی کسی کے پاس گئے ہوں گے مجھے دے دو عہدہ۔ اس 25 سال کے دور میں، 25 برس میں تاریخ نے علی کے پاس آتے دیکھا لوگوں کو، علی کو کسی کے پاس جاتے نہیں دیکھا۔ اور اس مدت میں مولا علی نے اتنا کام کیا، 25 برس میں اتنا پیسہ کمایا، اتنے اوقاف کیے کہ موقوفات علی پوری کتابیں ہیں موجود، آپ اس کو پڑھیں گے۔ عرب میں کام کرنے کا بہترین ذریعہ کیا تھا؟ پانی مل جائے تو کام ہو جائے۔ ریگستان ہے، پانی نہیں ہے، مولا علی نے کنویں کھودے، وہ زمین شناس تھے، بلکہ یوں کہوں دوسرے لفظوں میں کہ زمین ہی نہیں، ابو تراب تھے۔ وہ پہچانتے تھے تراب میں پانی کہاں ہے، کنویں کھودتے تھے، پانی نکالتے تھے، درخت لگاتے تھے، اور درخت لگانے کے بعد اس میں کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، اس کو بھی وقف کر دیتے تھے۔ جب کوئی نہیں آیا مولا علی سے وہ کام لینے کے لیے، جو وہ کر سکتے ہیں، ان کا کام تھا ہدایت کا، لوگوں کو راستہ بتانا، دین سکھانا، نہیں آئے لوگ، تو مولا علی بیٹھے نہیں۔ دین کا یہ بھی کام ہے کہ لوگوں کو محنت و مشقت کرنے کا درس دینا۔ علی نے خالی منہ سے نہیں کہا بلکہ کر کے دکھایا، بتایا کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کیا مولا کائنات نے 25 برس تک۔ ہاں، تیسرے مرحلے میں پھر حکومت علی کے پاس آئی کہ آپ اگر یہ شرط مان لیں تو آپ کو حکومت دی جا سکتی ہے۔ امامت کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، نہ دے سکتا، نہ ان کے پاس ہے۔ امامت تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، پبلک نہیں دے سکتی اس کو۔ حکومت والے آئے کہ دیکھیں ایک شرط اگر یہ مان لیں آپ تو آپ کو ہم حکومت دے دیں گے، آپ کو کتاب خدا
اور سنت پیغمبر پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت شیخان پر بھی۔ ایک ذرا سی بات تھی، 2 جملے تھے، کتاب خدا اور سنت پیغمبر، ذرا سی بات تھی سیرت شیخان پر عمل کرنا ہے۔ ایک ذرا سی بات مان لیتے مولا علی، اب کیا ہے چلو ہو جائے گا، نہ کرتے عمل، نہ کرتے تو وعدہ خلافی ہوتی، نہ کرتے عمل تو وعدہ خلافی ہوتی، وعدہ خلافی کرتے تو امامت جاتی، اور بات نہیں مانا تو حکومت چلی گئی، امامت تو رہ گئی نا۔ مولا علی کے قدموں میں وہ حکومت آ رہی تھی 3 نمبر پر، لیکن انہوں نے اس شرط کو قبول نہیں کیا کہ دیکھو اگر سیرت شیخان کا مسئلہ ہے، اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ تو میں کیوں عمل کروں گا، اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو میں تو قرآن پر عمل کروں گا ہی، سنت پر عمل کروں گا ہی۔ اس سے علی کا مزاج بھی سمجھ میں آیا، آنے والوں کا مزاج بھی سمجھ میں آیا۔ علی کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت سے الگ نہ ہوں گے، اور آنے والوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے۔ علی نے اپنا مزاج بچا لیا، زمانے کا چاہے جو بھی ہو، حکومت تو نہیں لی انہوں نے، صبر کیا علی نے۔ اور جب یہ زمانہ بھی ختم ہو گیا تو لوگوں نے ہجوم کر دیا کہ نہیں آپ ہی کو لینا ہے، آپ ہی کو لینا ہے، آپ ہی کو لینا ہے، حکومت آپ کو بھی لینی ہے، حکومت آپ ہی کو لینی ہے، حکومت آپ ہی کو لینی ہے۔ اتنی بھیڑ لگائی بیعت کے لیے مولا۔ اب وہ لوگ آئے، مولا علی گئے نہیں، نہ 25 برس میں گئے نہ بیچ میں گئے، وہ لوگ آئے چلے گئے، پھر وہ لوگ آئے واپس کہ نہیں آپ بن جائیے، آپ بن جائیے، آپ بن جائیے۔ تو آپ نے اپنی شرطیں بنائی کی، بیان کی، کنڈیشنز بیان کی، تفصیلات ہیں اس میں، ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، اور 2-3 دن میں ادھر سنیں گے بھی آپ۔ اس شرط پر ہوگا، میں اس خلافت کو قبول کروں گا اس شرط پر۔ یہ شرط تو میں منظور کر، منظور ہے صاحب، جو آپ کہیں گے منظور ہے۔ آپ مجھے بتائیے صبر کا پھل میٹھا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے صبر کا پھل میٹھا ہے؟ وہ جب لشکر دے رہا تھا مولا علی لینے نہیں گئے، وہ جب تلواریں دے رہا تھا، سوار دے رہا تھا، پیادہ دے رہا تھا، سپاہی دے رہا تھا، مولا علی لینے نہیں گئے، اس لیے کہ اس کی کمک اور مدد قبول کرنے کے لائق نہیں تھی۔ کون سا پیسہ دے گا، کون آدمی دے گا، پتہ نہیں کیا مجھ سے کام لے گا، یہ کون سا بلیک میلر سامنے آ گیا، کیا ہو گیا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ دیکھا مولا علی نے، پھر جب تیسرا مرحلہ آیا تو مولا علی نے کہا نہیں، ہمیں یہ شرطیں منظور نہیں ہیں، ہم کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کریں گے، باقی کسی سیرت کے ہم پابند نہیں رہیں گے۔ چلے گئے لوگ، تو یہ 25 برس تک مولا علی نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے اردو زبان میں اگر یہ مسل ہے تو بڑا صادق آتی ہے مسل، بہت صادق آتی ہے مسل کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پھر آخر دل علی پر جھکنے آئے، جب مولا علی خلافت پر ان کا قبضہ ہوا اور لوگوں نے قبضہ دیا اور حاکم ہو گئے، تو ایک شخص نے کہا کہ علی، خلافت نے تم کو زینت نہیں دی، تم نے خلافت کو زینت دی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اور لوگ ہوں گے جن کو دنیا کی حکومت زینت دیتی ہے، علی کو دنیا کی حکومت زینت نہیں دیتی۔ وہی لباس رہا، وہی کپڑا رہا، وہی سب کچھ رہا۔ وہ جو عبا لے کے آئے تھے مولا علی کوفے میں، اس سے ٹھنڈک نہیں جاتی تھی، اس کو لے کے تھر 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 کانپتے تھے جاڑے میں اوڑھ کے۔ یہ لکھا ہے، علماء اہل سنت میں لکھا ہے۔ اوقات یاد رکھنا، یہ عبا میں لے کے آیا ہوں مدینے سے، وہی اوڑھ رہا ہوں میں۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا حاکم جو غریبوں کا مددگار ہے، اسے تکلیفیں سہیں، مگر ظالم کی بات نہیں مانی، نہ ان کے کمک قبول کی۔ وہی جو کی روٹی، وہی سب کچھ۔ ام کلثوم سے کہا بھی تھا کہ بیٹی کبھی 2 نعمتیں ایک ساتھ کھاتے دیکھا ہے مجھے، کہ دودھ ہٹا لو، یہ نمک رکھ دو۔ آپ تو علی کے شہدائی ہیں اور جانتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں مولا علی نے کیا رخ اختیار کیا، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ائمہ نے کیا رخ اختیار کیا۔ ہم کو اگر اختیار کرنا ہے تو اسی سیرت کو اختیار کرنا ہے، اسی میں نجات ہے۔ خداوند عالم تمام مومنین کو صبر عطا فرمائے، روزہ صبر کا ذریعہ ہے، توانائی عطا فرمائے اور طاقت قلب عنایت فرمائے کہ حالات کا مقابلہ کریں اور راہ اہل بیت سے الگ نہ ہوں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔